ہمیں سیگریگیٹ کیوں کیا تھا؟ ڈونٹ وی پے ٹیکسز؟ آئی پے ٹیکسز, آئی پے بلز, آئی ڈو ایوری تھنگ. سو بھائی میں کیوں نہیں بول سکتا؟ اور کون بولے گا؟ ایئر کنڈیشن بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھ کے غربت کا سبق دیتے ہیں. اب غریب کو گلیمرائز کرتے ہیں غربت کو, اللہ دے گا, تم تو دو پہلے, اللہ تو بعد میں دے ہی دے گا. آپ ہمارے کانٹریکٹس بنائیں سب اور اس پہ لکھیں آرٹسٹ کی وجہ سے شوٹ کینسل ہوتا ہے تو اس پہ ہرجانہ ہوتا ہے, آپ کی وجہ سے جو ہماری ڈیٹ جاتی ہے اس کا ہمیں ہرجانہ کیوں نہیں ملتا؟ ایک عذاب بن گیا لون. معافی چاہتا ہوں, اسلامک بینکنگ کے نام پہ جو سود کھایا انہوں نے, وہ جو نارمل سے بھی زیادہ. اچھا ہم نے کہا چلو ہم پے آف کریں گے یار, ہم نے کہتے ہیں آپ کو 2 کروڑ 50 لاکھ دیں گے, 60 لاکھ کہاں گئے؟ چھوڑو تمہارا ٹائم ختم ہو جائے گا. What is the one thing that you might do? I've done everything. Marina has beaten you to it. السلام علیکم خواتین آزاد, میرا نام احمد علی بٹ ہے and welcome to another episode of Excuse Me. One of the major reasons why I do this podcast is that I get to interview people that I was inspired by when I was growing up. And the person sitting next to me today, کیا بات ہے جی ان کی, میں تو ان کو بچپن سے فالو کر رہا ہوں اور بڑا ان کو دیکھ کے ہم لوگوں نے بھی سیکھا ہے. He is truly an icon for my generation. جین زید نوں پتہ نہ انہوں نے ابا ہی لگتے ہوں گے مگر نہیں. He is a true bohemian at heart. He is a true rebel soul. اور انہوں نے ہمیشہ اگینسٹ دا ٹائڈ بات کی ہے, چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ غلط ہو, چاہے بعد میں اپولوجائز کیوں نہ کریں. لیکن ٹرو راک اسٹار کی سول ہے ان کے اندر. بٹ موسٹ آف آل ہی از ون آف دا موسٹ انڈر ریٹڈ artists of Pakistan, and I think it is my privilege and honor کہ آج وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا. پلیز ویلکم one of my heroes, خالد انم صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں یار. تم نے اتنا کچھ کہہ دیا پتہ نہیں, میں تو ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کس بارے میں کہہ رہے ہو تم. وہ جو سامنے بیٹھا ہو اس کے بارے میں نہیں, میں مذاق نہیں کر رہا. آپ لوگ you were the wild bunch, you were the troublemakers. Because our time, we grew up in the wild times. ہمارا ٹائم ہی revolutionary time تھا. Things were changing, drastically changing. ہر چیز الٹی پلٹی ہو رہی تھی نا. And this was against مطلب the proper ضیاء regime اس ٹائم پہ جو کراچی تھا. کراچی یونیورسٹی میں ہم تھے, ضیاء ہم نے آرمی بھیجی تھی اور گولیاں کھائیں ہم نے اور بڑے دھماکے ہوئے اور ہم نے بڑا شور کیا, بڑے ڈنڈے کھائے. How was growing up in Karachi at that time? Because ہم لوگ تو Karachi was beautiful, you know. I'm a 59 born, so you know 60s and 70s I've seen. Amazing. I mean یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی اب لوگ فتوا لگا دیں گے. لائک بارز ہوتے تھے, پراپر بارز ہوتے تھے. یہ تو فیکٹ ہے, اس میں فتوا لگانے کی بات نہیں. کوئی پتہ نہیں نہ کہہ دے, کوئی ایسے جذباتی ہو جائے, کوئی جو بورن اگین مسلم بڑے ہوتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے. جی بے شک. سو یہ کہ ہر چیز ان اے نٹ شیل, ہر چیز اپنی جگہ پہ تھی. جس نے جو کوالیفائی کرتا تھا اس ایج لمٹ میں تھا, اس کو کچھ انڈلج کرنا ہوتا تھا, وہ چلا جاتا تھا اس جگہ. اینڈ تھنگز ور ان آل ان پراپر پلیسز. جب ہوتا یہی آپ مکھی کے چھتے کو چھیڑ دیں گے تو مکھیاں جگہ جگہ چھتا بنا لیتی ہیں. سو ہر چیز ایک بیلنس سوسائٹی یہی ہوتی ہے کہ جس چیز کا جو مقام ہے وہ وہاں وہ چیز ملے. گوشت کی دکان پہ گوشت ملے, دودھ کی دکان پہ دودھ ملے, کھانا وہاں ملے. یہ نہ ہو کہ پرچون کی دکان پہ ساری چیزیں مل رہی تو یو نو وہ ہو جاتا ہے پھر مکس اپ ہو گیا. ہر چیز مل رہی ہے لیکن اپنی پراپر جگہ پہ نہیں. کھوتے کا گوشت مل رہا ہے ہر جگہ الحمدللہ. وہ دیکھیں نا, وہ ابھی میں وہ کسی نے مجھے کہا یار وہ کتھارسس, میں نے کہا نہیں کھوتارسس ہے, یہ کتھارسس نہیں ہے, یہ سب اپنا کھوتارسس نکال رہے. خالد بھائی, you were born in a big family, conservative family, کس طرح کا؟ No, very average family means modern. My dad was in the British Army. He was a colonel there, served in the Second World War. He was an engineer. He was posted in Japan. And ان کو بہت کم اردو آتی تھی. میری والدہ کا تعلق سیالکوٹ سے, وہ بھی فوج میں تھیں تو ابا کو بھی ملاقات. اچھا, I didn't know that کہ اماں بھی تھیں. ہاں, وہ سارجنٹ میجر تھیں, ڈیڈی وہ تھے. تو then they got married and daddy was from Madras, South India.
Originally back from 2 generations back, Yemenis settled in Madras, traders, but they always served with the government, you know, the पढ़े लिखे वो जो brown साहब होते हैं ना वो लोग थे. Hence the rebellious streak आपने Yes, थी yes, against the system. against the system. तो वो Daddy was one of the earlier persons, Pakistanis who got the membership of the Sindh Club. Spent all our lives going there, coming out. Mom was a member of the Sindh Club, and उस ज़माने में ये चीज़ें was a part of the system, you know. मेरी club life तो has always औरत का सिगरेट पीना कोई मायूब नहीं समझा जाता था. वो अब तो सिगरेट पीना वैसे ही मायूब समझा जाता है बिकॉज हेल्थ रीजन की वजह से. बट दैट वाज द ट्रेंड, यू नो. मगर जितनी अब एयर पोल्यूशन हो गई हुई है, इससे बेहतर है बंदा सिगरेट ही पी. हाँ, वो ज़्यादा कम से कम पता तो है कि क्या जा रहा है. एग्जैक्टली. ये पता नहीं चलेगा. पता नहीं ना. आप देखिए स्मॉग आती बेड़े गर्क हो जाते हैं हमारे तो. वो तो लाहौर में टेरिबल. सो वी वर टोटली 6, 3 sisters, 3 brothers. I being the youngest. अच्छा, लाडले थे आप? हाँ, बिल्कुल हूँ, अभी भी. वालिदैन तो नहीं है, बहन भाइयों का लाडला. अब्बा ने फिर फौज छोड़ी थी, और फौज छोड़ के जो कि दादा हमारे इनकम टैक्स कमिश्नर थे वहाँ युगांडा, एंटीबे में डैडी की पैदाइश हुई है. वो ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट था युगांडा एट दैट टाइम. इंटरनेशनल कहते शजरा है भाई. तो चूंकि वो अंग्रेज तो हर जगह फैला होता है. सन नेवर सेट ऑन इन द ब्रिटिश एम्पायर. सो वहाँ से फिर डैडी ने कस्टम्स ज्वाइन कर ली. ही वॉज गोइंग बैक टू इंडिया व्हेन ही केम अक्रॉस ऑन. देखो ये किस्मत. कैसी रिलेशनशिप थी आपकी वालिद साहब के साथ? बिकॉज मतलब वो नहीं होता कि इतना जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं. डैड वाज फॉर मी वो सही एग्जाम्पल थे. 2 सोने का निवाला देखो शेर की नजर से. डिसिप्लिनरी मिलिट्री मैन. वो भी अंग्रेज के ज़माने के मिलिट्री मैन. और हम बिल्कुल बहुत, माँ तो फिर माँ होती है बेशक. और आई वॉज द लाडला ऑफ बोथ ऑफ देम. आई रिमेंबर रात को कभी वो लोग गोइंग टू द क्लब वाज अ रेगुलर थिंग. वो लोग हमें 7 o'clock वी वर इन बेड एंड दे वुड गेट रेडी एंड गो ऑफ टू द क्लब और चले जाते थे. बट यू ग्रू अप ऑन दैट स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट के? अच्छा, या टाइमिंग्स. जैसे 9 बजे एक ज़माने में, उस ज़माने में टेलीविज़न तो था नहीं. रेडियो पे स्टूडियो नंबर 9 आता था. रेडियो वो ड्रामाज होते थे जिसमें ज़ैद बुखारी साहब, SM सलीम साहब और ये बिग वॉइसेस, रिफत कदीर नदवी एंड यू नो द रेडियो वॉइसेस जो थी. और वो हम सुनने के लिए कभी जागते थे परमिशन लेके कि यार 9 बजे वो स्टूडियो नंबर 9 आना है. तो 9 o'clock was आधी रात गुजर गई है. अब आई थिंक द होल कंट्री वाज लाइक दैट. सुबह सवेरे, earlier days were in the Sacred Heart Convent. We went to the convent, then to the another. But you were always good at studies? I was, yes. Yeah, वो backbencher trouble. नहीं, बिल्कुल backbencher नहीं था. I never failed. Whenever I wanted, I would reach the top. But that didn't feel like. I always दिल भर जाता है क्या फर्स्ट आ रहे हैं, छोड़ो यार नहीं पढ़ना. I remember in class 5th एक दफ़ा मैं एक्चुअली जेन्युइनली अपना होमवर्क भूल आया. तो मैंने जब मिस को बताया, शी थॉट कि मैं मजाक कर रहा हूँ. उन्होंने मुझे नील डाउन करवाया, छोटी मारी. मैंने कहा बिगिनिंग ऑफ द सेशन मैं पूरे साल होमवर्क नहीं किया मैंने उनका. वो रोने लगे, क्या हो गया, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? आई सेड नो, आई विल नॉट डू इट. आई विल रिबेल अगेंस्ट द सिस्टम. जैसे 9th में मैं आया तो मेरी यूनिफॉर्म पे वो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे 10th में, तो वो एसिड गिर गया, वो जल गया. सो मैंने अपनी मम्मा से कहा कि वो नया, उन्होंने कहा मैं ले दूंगी, तुम फिलहाल अपनी जीन्स में चले जाओ. तो मैं जीन्स पहन के चला गया ग्रे ट्राउज़र की जगह. तो मिस ने कहा ये क्या है, फैशन लगा हुआ है, फलाना व्हाटएवर. आई सेड नहीं, मेरा वो जल गया था, आपने देखा था. नहीं, पनिशर. मैंने कहा आ जाएगी कल भाई ट्राउज़र पहन. देखो पूरे साल में जीन्स पहन के क्या. आई मना माशाल्लाह मेरी एक टीचर अभी भी जिंदा है, काफ़ी सारी जिंदा है. सो उनसे होती रहती है, दुआएं देती रहती हैं. वो वंडरफुल लेडी. उनको उनकी बट उस्ताद अच्छे होते थे. आप म्यूज़िक किस टाइम पे आपकी ज़िंदगी में आया था? बिकॉज मेरी अम्मी शौकिया गाती थी. असल में सियालकोट में मेरे नाना बैरिस्टर अब्दुर्रहमान, जनाब फैज़ अहमद फैज़ साहब और ये फिरोज़दीन साहब, फिरोज सन्स वाले, दे वर स्कूल एंड कॉलेज फ्रेंड्स. सो घरों में आना जाना ये था. सियालकोट में कश्मीरी महल्ले में हमारा अभी भी आबाई घर है.
تو آپ تو خود کشمیری ہیں بقول اللہ بخشے ہاشمی صاحب کو کہتے وہ کشمیریاں دی نانی کوئی ہوتی ہے. سو اب امی کو تھا گانے کا شوق. فیض صاحب کہتے نہیں جی دو اے کرتے تو ممی یوز ٹو کال فیض صاحب چاچا جی بیکاز باپ کے دوست تھے. بڑی تصویریں ہمارے گھر بھی آنا ان کا یہ وہ سارا. ممی میری یوز ٹو سنگ بیوٹیفلی. ڈیڈ واز این انگریز مین, یوز ٹو سنگ انگلش سانگ یو نو نیٹ کنگ کول اور وہ اس طرح کا کام چلتا تھا. گاتے نہیں تھے بٹ میوزک کا شوق تھا, کلب میں جانا ڈانس ہونا جو بھی. سو میوزک واز دیئر. میرے بڑے جو بہن بھائی وہ مجھ سے لاکھ درجے بہتر گاتے ہیں لیکن دے نیور گاٹ انٹو اٹ یو نو. جیسے میرے سب سے بڑے بھائی اللہ غریق کی رحمت کرے وہ بینجو اس زمانے میں بڑا تھا چونکہ کماڑی میں ہمارے وہ کسٹم کوارٹرز تھے نا تو وہ مکرانی انفلوئنس بڑا تھا ہمارے لائف پہ. تو ہم جب ابھی بھی پرانے کماڑی والے ملتے ہیں تو وہ مکرانی کی طرح اڑے جاؤڑے تم کیا کر اڑے تو اڑے تم اڑے تو وہ اٹ واز یو نو پارٹ آف گروئنگ اپ. سو بینجو آئی تھنک واز دا فرسٹ انسٹرومنٹ دیٹ ون اسٹارٹڈ پلئنگ. گھر میں بھی تھا وہ چنگڑی وہ بلیڈ لیتے تھے اس سے بجا کے تو وہ بڑا اچھا ٹیون بجتی تھی اس کی. اینڈ دین دیر واز اے بروکن ہارمونیم وچ گاٹ ہوم. پتہ نہیں بھائی لے آئے کہیں سے, اس کے بیلو پھٹا ہوا تھا, اس کو یہ حال زیادہ چلتا تھا یہ کم چلتا تھا ہوا بھرنے کے لیے. بٹ میوزک واز دیئر. ابھی ہیڈ اے گراموفون. ڈیڈی 60s میں لنگ گئے تھے وہاں سے. گرانڈک کا پورا سسٹم, اسپول ٹیپس, ریکارڈ پلیئر, ریڈیوگرام. اور اس زمانے کے میرے پاس بہت میسو کلیکشن ہے میوزک کی. 40s کے ریکارڈز اینڈ میسو کلیکشن. اسپولز اینڈ اسپول پلیئر بھی ہے وہ بھی چلتا ہے عقائے کا پرانا, وہ بھی میں سنتا ہوں ابھی بھی. جی جی یہ چیز ہے. اس زمانے میں ریڈیو پاکستان پہ انگریزی کے ڈیلی ٹرانسمیشن آتی تھی, لسنرز چوائس اینڈ, اور 1:30 بجے سے 2 بجے تک. تو وہ میرے بھائی ہمیشہ ریکارڈ کرتے تھے. یو نو اٹ واز دوز سسٹم. وہ اس زمانے میں نیا میڈیا آیا تھا گرانڈک ریڈیوگرام سے اسپول پہ تو وہ کنیکٹڈ ہوتا تھا, وہ کڑک کر کے چلتے. وہ آئی ہیو دوز ریکارڈنگس. all the latest things used to come. But did you ever imagine کہ bhai acha matlab this is the line that I want to be known for? I joined like any other military family. My eldest brother couldn't pass the medical. ان کی آنکھوں میں کم وہ آ گئی تھی. مجھ سے جو دوسرے نمبر پہ تھے وہ ریٹن نہیں پاس کر سکے تھے. میں نے ISS بھی پاس کیا, میں چلا بھی گیا, سلیکٹ ہو گیا. بٹ انسیڈنٹلی اللہ کو منظور نہیں تھا میری, چونکہ مائی مدر وانٹیڈ کہ کوئی تو بیٹا جائے. سو میں چلا گیا تھا, میں نے پاس کر لیا تھا. بٹ میری ممی کی ڈیتھ ہو گئی تو میں نے پھر میرا دل اچاٹ ہو گیا, میں نے چھوڑ دیا. میوزک تو واز تھے. میں نے اسکول میں گٹار بجانا شروع کر دیا تھا. نیبرز میں ہمارے اسکول میں لڑکے تھے. ہمارے گھر کے سامنے سینٹرل بیپٹسٹ چرچ تھا تو وہ لوگ کوئر سنگنگ کرتے تھے. ہم جہاں وی جوائن دیم. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اتنا کمفرٹیبل پلیس تھا ٹو لیو ان. نو بڈی وڈ جج یو, نو بڈی وڈ ریز دیئر آئی بروز. تم چرچ میں کیا کرنے کو. When did you see this completely change? It started gradually, immediately after Zia took over. Gradual تھوڑا سا ڈیویشن آ گیا تھا. انیشیل ایئرز آف بھٹو marvelous, ٹھیک ہے نا, لیکن بائی دی اینڈ آف ہز ٹینیور وہ آنا شروع ہو گیا تھا. وہ دیٹ واز مور آف اے سندھی ورسز دا ریسٹ آف دی لاٹ. سیگریگیشن آپ پتہ ہے زبان کے فساد لاہور میں بھی ہوئے تھے, لینگویج رائٹس اینڈ آل دیٹ. اینڈ ون آلویز واز ویری ہیپی وتھ ونز بیک گراؤنڈ کہ ماں پنجابی ہے, باپ ہمارا مدراسی ہے. باپ کو اردو نہیں بولنی آتی, انگریزی بولتی ہے. ماں کو پنجابی بھی آتی ہے, اردو بھی آتی ہے, انگریزی بھی آتی. 2 اخبار آتے تھے, 2 رسالے آتے تھے, لائک ڈان اینڈ جنگ, ریڈرز ڈائجسٹ اینڈ اخبار جہاں اور وٹ ایور. بٹ دیٹ واز ریگولر. ہم سب ریڈر ڈائجسٹ والے تھے. وہ بہن بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے. بچیاں جب ہماری بہنیں بڑی ہوتی تھیں پھر وہ افسانے پڑھنے لگ جاتی تھیں. سو اٹ واز ہمارے گھر میں ریڈنگ کا بڑا ماحول تھا, میوزک کا بڑا. مائی مام بیفور آئی واز بورن وہ ریڈیو پاکستان میں شوقیہ گایا کرتی تھی. So then ان کو کسی نے دشمنی میں سندور وندور کھلا دیا تھا. And then for the whole year she couldn't talk and then she gave up. She was a teacher. She used to teach at the Habib Public School.
پھر ایک یہاں پہ بہت بڑا اسکول ایک نبی باغ اسکول ہوتا تھا, ہے ابھی بھی, ایک چھوٹی برانچ رہ گئی. میں مطلب say that you're a purist because اس ٹائم پہ جب پنجاب کے اندر فلم انڈسٹری, ڈراما انڈسٹری and all that ہوا تھا, we saw a lot of shift کہ کراچی کے ایکٹرز لاہور آ گئے تھے, شفٹ ہوئے and they made a career out of themselves. You never shifted. You were always کہ نہیں یار جو میں نے کرنا ہے چھوٹا موٹا میں نے یہی کرنا ہے and all that. Why? I'm a very contented soul. I always have been. مجھے ہوتا ہے کہ یار what is meant for me will come to me. I never went after anything. You know, I came in on television. I got my break as a singer. Saira Kadmi نے ہمارا theatre, I started off with theatre. وہ بھی ہم چاند چنی کے بعد بیٹھے ہوئے گانے شانے گاتے تھے, ریحانہ اینڈ شکیل سہگل, گٹار شروع کر دیا تھا, دوستوں میں بیٹھ کے گاتے تھے. And Yasmin Ismail, God bless her soul, she said کہ I'm doing a play for the Goethe Institute. It's an English play. Would you like to work in that? So हाँ چلو. I would never say no to it. I always believe in doing everything. You know, اچھا لگے گا دوبارہ کریں گے, نہیں لگے گا نہیں کریں گے. So that's how we started working on theatre. پھر سائرہ کے بچے علی اور وہ ندا آیا کرتے تھے ڈرامہ دیکھنے ہمارا PSCC. سائرہ نے کہا I like this song. I used to write my own song, do my own music. That was my basic thingy. But you wrote, your famous song is in Punjabi. Yeah. ہاں مطلب یہ ironic مدر ٹنگ ہے, کیوں نہیں ہو, why not. سو وہ ہم نے وہ گانا جو میں نے لکھا تھا PTV پہ گیا, وہ سینسر ہو گیا گانا. فوج نے کہا آپ نے ہمارے خلاف لکھا, آپ کے خلاف نہیں لکھا. You have a very love and hate relationship with the boys. Yeah. Boys are good. Individuals آ جاتے ہیں بیچ میں, ہو جاتا ہے نا انگور کے گچھے میں ایک آدھ گندا انگور آ جاتا ہے. Doesn't matter. We don't stop eating angur, do we? Yeah. But you still I love them. I دیکھو میں کبھی کسی کو گالی دینے پہ بلیو نہیں کرتا, کبھی کسی کو برا کہنے پہ بلیو نہیں کرتا. آپ اچھا کرتے جائیں, برا خود شفٹ ہوتا جائے گا نا, وہ الگ نظر آ جائے گا کہ ارے یار اصل یہ چاہیے نہیں, تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان کیوں گندی کریں. True. Coming back to the point کہ جہاں you were doing the kids program also and everything, آپ کا سب سے جو اس ٹائم پہ بریک تھرو یہ جو گانا ہوا تھا پیرا ہو, where did that بھائی this song ہمیں پاس ابھی وہ ریکارڈ پڑا ہے 45 RPM کا, سائیں اختر حسین نے اوریجنلی کیا تھا یہ اس کے, اور لیکن اس کی ارینجمنٹ یہ نہیں تھی, اس کا میلڈی بھی تھوڑی سی میلڈی ڈفرینٹ تھی, تیز تھا, اللہ 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 ڈھنگڑا. تو مجھے لگا کہ نہیں یار یہ تو بڑا ایسا سافٹ. تو ایسے ہم بیٹھ کے دوستوں میں, غضنفر ساتھ ہوتا تھا, بابر تجمل, جاوید ابراہیم, ہم یہ سارے بیٹھ کے نا, غضنفر علی اپنا انڈس والا, جی بابا جی, تو بابا جی, تو وہ اس کو بھی سب کو پسند تھا. تو میں اس زمانے میں وہ لے کے آیا W40 رولینڈ کا کی بورڈ, اور میں نے وہ اسی پہ یہ بجایا, اور میں نے گھر پہ ہی کیسٹ پہ ریکارڈ کر لیا گانا. یہ وہ چھوٹا سا سیٹ اپ میں نے لگایا تھا. تو غضنفر آیا تو میں نے کہا دیکھ میں نے یہ کیا سنایا, میں نے دے دے. میں نے کہا کیا وہ مجھے دے دے, وہ جیب میں کیسٹ رکھ کے چلے گا. نیکسٹ تھنگ آئی نو ٹی وی پہ چل رہا تھا, کوئی یہ کیا نہیں. میں نے کہا مجھے کہتا میں پراپر ریکارڈ کروں. میں نے کہا میں تو کیسٹ پہ تھا. میں کہا ڈیٹ شیٹ پہ کر دے, اور چھٹ ہوئے اسی ساری زندگی ڈیٹ سے کتنا ہوں ڈیٹ سے. دیٹ کائنڈ آف دیٹ میڈ ہسٹری. وہ اس ڈرامے میں جیل کر گیا, اور اس میں پہلے اس ڈرامے کا نام بھی نہیں کسی کو پتا. ہاں ڈرامے کا نام نہیں پتا کسی کو. ہر بھائی گروئنگ اپ ان کراچی اینڈ سیئنگ دیٹ ٹرانزیشن اینڈ آل دیٹ, اور اس ٹائم پہ ہماری جو انڈسٹری تھی دیٹ واز ویری کہتے سیگریگیٹڈ, کہ کراچی والے لوگ کراچی میں ہی کام کرنا پسند کرتے تھے, لاہور والے کیونکہ فلم انڈسٹری تھی, اور ایک فلم بینگ اے بگر تھنگ, ظاہری بات ہے, ایک اس کا روب اور شبشبہ ہوتا تھا and all that. You never came to that potential کہ ہاں یار میں نے اب اس چیز کو 100% دینا, بیکاز آپ آتے تھے تھوڑی دیر کے لیے پھر غائب ہو جاتے تھے, پھر آتے تھے پھر غائب ہو جاتے تھے. Why? ابھی بھی ایسا ہی, ابھی بھی نہیں. اب تو آپ ڈراموں کے وہ نہیں کہتے جی پھڑیا گیا ہوں نا میں. ناؤ یو آر دا نیشنل پاپا. ہاں اب آپ ہر ایک کے باپ ہیں, the good papa. the good papa. نہیں اصل میں وہ انسان کے شروع کے دن ہوتے ہیں. مجھے ابھی بھی میرا فرسٹ لو تھیٹر ہے. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ نتھنگ لائک دیٹ. یہ تو آٹا پروگرام ہے ڈرامہ, بقول ارشد محمود کے, پیسہ کما رہے ہیں.
بہت کچھ اپنی مرضی کے خلاف کرنا پڑتا ہے ڈرامے میں, وہ ریکوائرمنٹ ہے. سننا پڑتا ہے, ایسے لوگوں کا بھی سننا پڑتا ہے جو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے یار, مطلب گوئنگ اگینسٹ دی ہول واٹ ایور یو بلیو ان, بٹ ڈزنٹ میٹر, وہ اس کا پروجیکٹ. اٹس لائک جو گاڑی چلا رہا ہے اس کی مرضی چلے گی, میری تھوڑی چلے گی بھائی. آپ بس میں آ گئے تو آپ یا تو خود ڈرائیور بن جائیں. تو تھیٹر ہم اپنی من مانی کرتے ہیں. Theatre gives you that freedom نا. Theatre gives the artist, because no matter what the director has taught you, آپ ایک بار آ گئے تو this you کچھ بھی کر جاؤ. یعنی ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ آئی ریمبر جمشید انصاری نے کہا یار وہ ڈرامہ اچھا تھا کل, لاسٹ والا ایکٹ پہلے کر جائے. میں نے کہا کیا کریں, ہاں we did that. یعنی جو کلوزنگ تھی وہ اوپننگ کر, کس کو کیا پتا. مقصد ہے کہ ابھی بھی دل چاہے گا, اب دل کا بندہ ہوں میں, کر لیتا ہوں. نہیں چاہتا میں, آئی ایم کمفرٹیبل ان مائی اون زون. اپنی بکس, اپنی میوزک, اپنی اسپولز, اپنی ایک میرا اپنی دنیا ہے, تو اس کے اندر رہنا مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے. کیا کر لوں گا یار میں, مطلب کر لیا, لوگ جانتے ہیں, عزت دیتے ہیں, اور کیا کر لوں گا میں تو خود سے یہ کہتا ہوں. ہاں کوئی اچھی چیز آتی ہے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں. اب جیسے آئی تھارلی انجوائڈ جینٹلمین آپ کے ساتھ کیا, وہ مجھے اچھا لگا کام کر کے. مجھے لگا کہ ہاں یار کام کیا ہے. ابھی تو یہ ہے کہ رونا اس بات کا ہے کہ کوئی بتاتا بھی نہیں ہے آپ کو, شاید اس کو آتا نہیں ہے, یا وہ ویسے ہی ڈر جاتا ہے. سفید بالوں کا رو ہوتا ہے اس کے ہوتا ہے. ہاں سر ٹھیک ہے, نہیں یار بتاؤ تو صحیح. ہاں یار کہ مطلب کیسے نہیں, آپ کو پتا ہے وہ بتانے والی 3 بیٹھی ہوئی ہیں. ہاں کوئی بات, ان کا کام ہے, اور سویٹ ہے بیچارے, وہ کیا کریں یار. وی لو یو, وی لو یو, وی لو یو. کوئی اس سے ہمیں کوئی, ہر آدمی اپنا کام کرتا ہے نا. نہیں پلس دیکھیں, آئی تھنک it's their right to, دیکھیں ایک پرسنل چوائس ایٹ لیسٹ, مطلب مجھے اچھا لگتا ہے کہ یار اچھا ایٹ لیسٹ وہ لوگ آپ کو کرٹیسائز کریں پین جن کو پتہ ہے اس کام کا. پتہ اور نو پتہ ہے وہ بھی کوشچنیبل ہو جاتا ہے, لیکن دے آر ٹیکنگ دا پین ٹو لک ایٹ اٹ. دیکھتے ہیں, بولتے ہیں, کرتے ہیں. اگر تو واقعی وہ صحیح کہہ رہے ہیں تو اپنے آپ کو امپروو کر لو. اگر نہیں کہہ رہے تو کوئی بات نہیں یار. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بری بات آپ کو سچ برا لگتا ہے, جھوٹ برا نہیں لگتا. ہمیشہ یاد رکھنا. جو اگر جو سچی بات کی ہے غصہ آ جائے گا, جھوٹی بات ہے لاف اباؤٹ اٹ, کیا ہے. ٹرو. آج کل آپ کافی زیادہ سچی باتیں کریں. آپ کو لگتا ہے کہ آرٹسٹ اور پالیٹکس کین گو ہینڈ ان ہینڈ؟ آف کورس, بیکاز پیپل ایکسپیکٹ آلویز کہ اچھا جی پولیٹیشینز کچھ بھی ہوا کہ اس طرح ہوا کہ جی آرٹسٹ کو آگے کرو. نہیں, ہمیں سیگریگیٹ کیوں کیا تھا؟ ڈونٹ وی پے ٹیکسز؟ وی ڈو. So don't we pay bills? Yes. So aren't we a part of the society? ہم پالیٹکس میں کیوں نہیں آ سکتے, کیوں نہیں بول سکتے؟ بھائی جب میں ٹیکس دے رہا ہوں, مجھے کوئی فری رائڈ تو نہیں دے رہا نا, مجھے فری میل تو نہیں دے رہا. I earn for my living, I pay taxes, I pay bills, I do everything. So بھائی میں کیوں نہیں بول سکتا؟ اور کون بولے گا؟ جو کنڈے میں رہ رہا ہے وہ بولے گا, جو اتنا پیسہ جو لونز رائٹ آف کرا لیتا ہے وہ بولے گا. نہیں, میں بولوں گا, تم بولو گے. ہم پہ گزر رہی ہے, ہمیں تو کوئی نہیں تخفیف نہیں ملتی, ہمیں کوئی لون رائٹ آف. ہم نے مکان ہماری بیگم نے خریدا جہاں ہم رہتے ہیں, ایک عذاب بن گیا لون. ایک تو وہی معافی چاہتا ہوں, اسلامک بینکنگ کے نام پہ جو سود کھایا انہوں نے. اسلامک بینک وہ جو نارمل سے بھی زیادہ. 2 کروڑ کا لون تھا, میں بتا رہا ہوں سرسری طور پہ, ایک ایگزامپل کے طور پہ. ہم نے اس میں سے سمجھو 60 لاکھ دے دیا. اچھا ہم نے کہا چلو ہم پے آف کریں گے یار. ہم نے کہتے ہیں آپ کو 2 کروڑ 50 لاکھ دے رہے ہیں, بس 60 لاکھ کہاں گئے؟ وہ تو یہ کی بورڈ اور فلانا اور یہ اور میں نے کہا یہ کیا, یہ ہم چیریٹی میں دیں گے. میں کہا آپ کیوں دیں گے؟ مطلب معافی چاہتے ہیں, ہم لوگ ہیں ہی ایسے. سو اس میں یہ ہے کہ کیوں نہیں ہم پالیٹکس میں بول سکتے بھائی؟ کیا مجھ پہ اثر نہیں ہوتا؟ آپ پہ اثر نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا. پیٹرول مہنگا ہوگا, آپ پہ اثر نہیں ہوگا. بجلی مہنگی ہوگی, آپ پہ اثر نہیں ہوگا. چوری ہوگی, آپ پہ اثر, ہم پہ ہوتا ہے نا. وی آر افیکٹڈ بائی اٹ. ہم بھائی آپ کے اس کے ذریعے میں کہہ رہا ہوں سب سے, ہم بھی آپ کی طرح ہی ہیں. ہم بھی بل دیتے ہیں, ہمیں کوئی مفتے کی چیز نہیں ملتی. پلیز, یہ ایک ایک چیز ہم نے خریدی ہوئی ہے, یہ اپنے پیسے سے لی ہوئی بھائی, کسی نے دیا ہوا نہیں. ہم بھائی آپ کی بھی لیٹ پیمنٹس ہوئی ہیں.
اتنی نہیں ہوتی یار. آئی ہیو بین ویری لکی. میں عموماً یہ اپنے, میرا چھوٹا بیٹا ہے نا وہ بھی کر رہا ہے, بڑا بیٹا بھی کر رہا ہے اسٹوڈیو. میں نے کہا یار لگتا ہے میں بہت کم پیسے لے رہا ہوں کیونکہ مجھے مل جاتے ہیں. کہہ رہے نہیں بابا یہ صحیح ہے اتنی ہے. میں نے کہا پھر مجھے کیوں دے رہے ہیں, میں تو بدتمیزی بھی نہیں کر رہا بول بھی نا. کہہ رہے نہیں یار وہ آپ کا ریگارڈ کرتے ہیں. نہیں ہوتی, ایک آدھ دفعہ ہوتی ہے, بہت کم ہوئی ہے. انڈسٹری کے ہمارے جو اسٹینڈرڈز ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آرٹسٹ کو ہمیشہ اسپیشلی سپورٹنگ کاسٹ کو ہم لوگ ایک طرح سوتیلوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. بہت برا ہے. ورک ایتھکس کے اندر بھی ہم لوگ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ اچھا یار ایک ہی میک اپ روم میں 6 آرٹسٹ کو گھسیڑا ہوتا ہے, اسی کے اندر کام شام ہو رہا ہوتا ہے, اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 11-12 گھنٹے کی شفٹس چل رہی ہیں. غلط ہے نا, جبکہ 8 گھنٹے میکسیمم ہوتا ہے. یار چلو جی اگر آپ نے اوور شفٹ لگانی ہے تو آپ ڈبل دیں, بالکل دیں. کیمرہ مین کو آپ ڈبل دے دیتے ہیں, آرٹسٹ کو کیوں نہیں آپ دیتے ڈبل؟ ہاں تو یہ تو میں نے, ہماری ایک ایسوسیشن ہے نا, آپ کو بھی پتہ ہوگا ایکٹ جو ہے, جی میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے کانٹریکٹس بنائیں سب, اور اس میں لکھیں آرٹسٹ کی وجہ سے شوٹ کینسل ہوتا ہے تو اس پہ ہرجانہ ہوتا ہے, آپ کی وجہ سے جو ہماری ڈیٹ جاتی ہے اس کا ہمیں ہرجانہ کیوں نہیں ملتا. بالکل. جبکہ ابھی ہم نے ایک باہر کے اس کے لیے سونی کے لیے ایک پروجیکٹ کیا تھا, عاصم رضا نے کیا. وہ گارنٹیڈ پیمنٹس ہوتی ہیں کہ اگر کینسلیشن ہو جائے ان کی وجہ سے, ہم نے تو ڈے لیا, اس کی پیمنٹ ہوئی ہمیں. ہم لاہور میں ہم نے لاسٹ ایئر شوٹ کرنا تھا, وہ فوگ ہو گئی, بارش ہو گئی, وہ 6 دن ہمارے ضائع ہو گئے. دے پیڈ اس. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ چکر سارا یار آنیسٹ ہو جاؤ نا. کام دیکھو, کام ہے, پیار ہے, دوستی, سب کو جمبل اپ نہیں کرو. آپ نے کہنا یار رات کو میں نے اس کے ساتھ پارٹی بھی کرنی ہے, میں اب اس سے کیسے میں لے سکتا ہوں. اس نے رات کو مجھے دعوت رکھ لی ہے, انہوں نے مجھے کھانا بھی کھلا دیا, میں اس کنڈیشن میں ہی نہیں رہا. میں سوشلائز ہی نہیں کرتا ان لوگوں کے ساتھ, تو ان کو موقع ہی نہیں ملتا کہ یار خالد صاحب کو رات کو کھانا کھلا دیں گے, صبح مانگیں گے نہیں پیسے. اس لیے آپ کبھی ایوارڈ شوز پہ بھی نہیں جاتے؟ اللہ کہاں نہیں. میں نے شروع میں ایک آدھ لفظ کر دیا کہ یار کیا بوریت ہے یار, کیا بکواس, میں نے جاؤں. مگر آپ مطلب آئی تھنک ایوارڈز ہونے چاہیے, بیکاز ایک نہیں دیکھو اس کو ایوارڈ بالکل ہونے چاہیے, بٹ یہ ہے کہ میں یہ فیل, جیسے مجھے ARY سے ملا, عشقیہ پہ ایوارڈ ملا, پرائڈ آف پرفارمنس ملا, یہ سب چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں, لیکن اس کا تھوڑا پھیلاؤ اور ہونا چاہیے, بڑھنا چاہیے, اور پھر وہی لوگ نہیں ہونے چاہیے بار اتنا ہونا چاہیے کہ اچھا 3 دفعہ مل گیا, اب اس کو اور نہیں ملنا چاہیے. ہمارے بہت اچھے کچھ میک اپ آرٹسٹ ہیں, فیشن والے ہیں, جنہوں نے کہا کہ نہیں مجھے مل گیا یار, اب 5th ٹائم تو میں نہیں لے سکتی, آگے دیجیے. اور پھر جو ایوارڈ کی کمیٹی ہے نا, دے نیڈ ٹو بی تھوڑا سا, وہ ہمارا یہاں تو یہ دیکھیں ہوتا ہے نا, کیونکہ لاسٹ ٹائم آئی تھنک آمنہ نے بھی یہ بات کی تھی سم تھنگ ہاٹ والوں نے, کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں ٹرانسپیرنسی دیں کہ ایٹ لیسٹ جوری میں ہوتا کون ہے, کیا پروسیس ہے آپ لوگوں کا جس کی وجہ سے آپ یہ نامینیشنز اور یہ جیسے اس کی میوزک جوری میں ہوں لکس کی, وہ ہم کافی اعتراض کرتے ہیں ہم, اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم آپس میں بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم نے تو اس کو سنا بھی نہیں تھا, یہ تو تھا بھی نہیں, یہ کہاں سے آ گیا, یہ تھا بھی نہیں, یعنی جو نامینیز آئے تھے ہم نے تو سنا بھی نہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, پاکستان ہے بھیا, تو الیکشن ایسے ہو جاتے ہیں, تو پھر تو اگر 47 میں ایوارڈ مل گیا تو کیا ہو گیا یار. جہاں ہم لوگ بات کرتے ہیں تھوڑا سا میوزک, اٹس ویری ڈیئر ٹو یو. میوزک اب اٹس doing wonderful things because it has eliminated that middleman. وہ جو پہلے ایک دور آیا تھا کہ CD والے آ رہے ہیں اور یہ ان کا ایک چل رہا ہے, اور وہ سارے کچھ سب ختم ہو چکا ہے. بالکل اچھا ہوا. اب ایک آرٹسٹ جو ہے اس کے پاس پاور آ چکی ہے کہ بھائی میں ڈائریکٹ اس چیز کو کروں. بٹ یو آر پارٹ آف کامپ. جی, واٹ از کامپ؟ کامپ از دی کلیکٹرز آرگنائزیشن آف میوزک انڈسٹری ان پاکستان. دنیا میں CSAC ایک آرگنائزیشن ہے بہت بڑی, جو انٹرنیشنل رائلٹیز کلیکٹ کرتی ہے, جو مانیٹر کرتا ہے آپ کا جیسے گانا ہے کوئی, وہ کہاں چل رہا ہے کوئی. ہاں, پاکستان میں سب سے پہلے اس کی ریئلائزیشن ہی ہوئی تھی کہ جب FM چینلز آپ کو پتہ ایک دم کھلے تھے, مشروم کر گئے تھے, ہر جگہ ٹکا مفت گانا چل رہا ہے, چلے جا رہا. تو اس کے 2 سال بعد ہندوستان سے یہ آئے آپ کے نوٹسز
کہ جی یہ 3 کروڑ آپ نے دینے ہیں, 5 کروڑ آپ نے دینے, 6 کروڑ آپ نے دینے. یہ کیا لگا, آپ نے گانے چلائے, ہم تو مانیٹر کر رہے تھے. ہمارے پاس تو کلیکٹرز آرگنائزیشنز ہیں, انہوں نے جو آپ کے رائٹس ہیں, جو آپ کی رائلٹیز ہیں, رائلٹی ان دی انٹرنیشنل, ہم اچھا مزیدار بات یہ کہ پاکستان جو ہے وہ رائلٹیز میں سگنیٹری ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر. پاکستان از ون آف دا میجر پلیئر کہ رائلٹیز ملنی چاہیے, جس کی وجہ سے یہاں آپ کو پتا رینبو سینٹر بند ہوا تھا, سارا چھاپے پڑے تھے, بند ہو گیا تھا کہ بھائی ایک کیسٹ آ جاتی تھی اور 3000 ایک ساتھ چھپ کے اگلے دن نکل جاتی تھی. یعنی جو ہم نے اوریجنل کیسٹ دی ہے وہ 100 کی 100 وہیں پڑی ہوئی ہیں, اس کی کاپیز 20,000 بک چکی ہیں. بالکل بالکل. تو اور اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. سو جب ایک چیز ہے پاکستان میں, اس کے لیے کوئی پے کرنے پہ بلیو نہیں کرتا. مثال کے طور پہ اگر یہاں ہم کسی ہوٹل میں جائیں, کسی ریسٹورینٹ میں جائیں, گانا بج رہا ہے, لگ رہا ہوگا فون پہ لگا, کیوں لگ رہا ہے بھائی؟ سو وہ یہ فلیگ کرنے کا عمل روک, ایک یہ ڈاکیومنٹ ایسا ہے رائلٹی کا کہ یہ نیگوشیبل ہے. مثال کے طور پہ میں چلا رہا ہوں آپ کا میوزک, آپ کہیں گے میں لوں گا بھائی 5 روپے ہر دفعہ چلنے پہ. میں کہوں گا نہیں یار 5 مہنگا ہے, آپ ایسا کرو 75 پیسے لے لو. آپ کہیں گے نہیں یار 50 روپیہ لے لوں گا, ٹھیک ہے. سو اس پہ کوئی فکس ریٹ نہیں ہوتا. اچھا, ایچ آرٹسٹ کین ڈکٹیٹ کہ میں یس کامپ کین ڈز دیٹ. What COMP does, the collectors organization does is negotiates on the behalf of the artist. اچھا, اور آرٹسٹ کو لوپ میں رکھتا ہے, کہتا ہے ہم نے اتنا کوٹ کیا, آرٹسٹ کہتا ہے ٹھیک ہے, کچھ نہ ملنے. اچھا جب یہ وہ نوٹسز آئے نا ہندوستان سے, اس میں صرف ایک چینل تھا جو عقل مند تھا, پڑھا لکھا تھا غالباً, FM ہاں ڈان والا 89. انہوں نے شروع دن سے, پہلے دن سے ایک 1 سینٹ پر گانا وہ ایک سائڈ میں رکھ رہے تھے, 25 پیسے اور سم تھنگ لائک دیٹ. سو وین دا ٹائم کیم ٹو پے, ان کو یہ پتا تھا کہ اٹ از گونا ہوگا, ایک دن ہوگا تو صحیح. بھائی آپ نے مثال کے طور پہ آپ روز ایک لال بتی توڑتے ہیں, ٹھیک ہے نا, 6 مہینے توڑی, 6 مہینے 15ویں دن میں پکڑ لیا. تو آپ نے کہا بھائی میں نے رکھا ہوا ہے, دیکھو یار یہ لڑ جائے. انہوں نے دے دی, انہوں نے کہا یہ نیگوشیٹ کیا ہم نے, آپ جو مانگ رہے ہیں اتنا نہیں ہے یہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ وی مسٹ گیٹ ان ٹو دی ہیبٹ آف پیئنگ. وہ ہمیں عادت نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ آرٹسٹ ایکسپلائٹ ہوتا ہے, اس بیچارے کو اس کا رائٹ نہیں ملتا, اس کے گانے بجے چلے جاتے ہیں. ای پی کا گانا ہے, آپ کا ہے, یا کسی کا ہے, میڈم کا گانا ہے, ہر کوئی گایا جا رہا ہے, اور ہر کوئی اس میں سے, اس کو تو مل رہا ہے نا, چینل کو تو مل رہا ہے. اگر وہ چینل والا کور گا رہا ہے پورا, ایک آرٹسٹ بیٹھ کے میڈم کا گانا گا رہا ہے, پیسے تو مل گئے. اچھا, موسٹ آف دا ٹائمس تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جتنے ہمارے آرٹسٹ ہیں وہ بیچارے اب اس دنیا میں نہیں ہیں, ان کی زندگی میں ان کو چیزیں نہیں وہ ملتی. ابھی اس کی وجہ سے مل رہی ہیں نا. ابھی ہم نے لاسٹ ایئر لاہور میں ہمارے سی سیک والے بھی آئے تھے, سنگاپور سے پورا ڈیلیگیشن آیا تھا, وہاں کانفرنس ہوئی تھی. وی آر ان دا پروسیس آف بیکمنگ اے ممبر آف پراپر ممبر آف سی سیک. ابھی تو ہم آن دا ویٹ لسٹ ہیں, وہ ہماری پرفارمنس دیکھ رہے ہیں, ابھی تک دے آر ہیپی. تو انشاءاللہ ہمیں ایک سال ہمیں امید ہے کہ ہمیں. ہو از ہیڈنگ کامپ فرام ہیئر؟ یہاں پہ ہے جو منصور ایک صاحب ہیں, اور EMI اس کو دیکھتا تھا. اس کے اندر جو کامپ کی ڈائریکٹرز کی ایک, اس میں صابر ظفر صاحب ہیں, محمد علی شیخی کو رکھا ہوا ہے, میں ہوں, ارشد محمود صاحب ہیں, تو اس طرح کے فرخ منصور صاحب ہیں جو اس کو ہیڈ کرتے ہیں. اور تو وہ یہ ہم نے پوری آرگنائزیشن ہے, انٹرنیشنلی رجسٹرڈ ہے, اور مانیٹرنگ کا نظام ہے, دیکھتے ہیں, رائلٹیز ریگولر دیتے ہیں جو آرٹسٹ ہمارے پاس بات ہے کہ آپ لوگ دے رہے ہیں. ہاں, تو وہ بہت ضروری ہے کہ اس کو اسٹڈی کیا جائے, اس کو دیکھا جائے. میں آپ سے بھی کہوں گا کہ ہر آرٹسٹ کو چاہیے کہ وہ آئے, اپنا جسے کہتے ہیں نا اپنا انٹرسٹ سیو کرے. اس کی رائلٹی بنتی ہے, وہ جائز ہے, وہ ایسا نہیں ہوتا. اب آپ نے کوئی ایک مثال کے طور پہ سو مچ سو کہ آپ جب اسکرپٹ لکھتے ہیں آپ کسی شو کے لیے, تو وہ جوک آپ نے کیا ہے, وہی جوک تیسرا دہرا نہیں سکتا.
یہ تو پنجابی جگت ہے تو آپ پتہ 10 لوگ مارتے ہیں. نہیں لیکن اگر ایک اوریجنل بھی تو ہوتی ہے نا کوئی چیز, ہاں تو وہ اسکرپٹ آپ کی جو ہے وہ اسکرپٹ شوڈ بی رجسٹرڈ. ہاں اور جیسے وہ آپ فلم کی اسکرپٹ کرواتے ہیں. ہاں آپ کی اسکرپٹ ہے وہ. ٹھیک ہے. خالد بھائی تھوڑے سے کھٹے میٹھے ہمارے سوال ہوتے ہیں کیونکہ آپ پتہ ہے کہ میں تھوڑا سا کھٹا میٹھا ہوں. تو اگر آپ نے ان کے جواب دینے تو آپ نے دینے ہیں. اچھا دے دیں گے. زندگی میں عشق کتنی دفعہ ہوا؟ بہت دفعہ ہوتا ہے, ابھی بھی ہو جاتا ہے. عشق کا کیا ہے بھائی, عشق جو ہے ایک چڑیا ہے, حسن ایک درخت ہے بہت بڑا, وہ کبھی اس ڈال پہ کبھی اس ڈال پہ. کیا بات, عشق تو بہت ضروری ہے, کریٹو آدمی کے لیے بہت ضروری ہے. اور میرے خیال سے دل ٹوٹنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. ہاں تاکہ اگر آپ اس میں آ جائیں, نہیں ٹوٹا تو توڑوائیں آپ, ٹھیک ہو جائے, توڑوائیں یار. تو کتنی دفعہ آپ نے دل توڑا ہے؟ وہ مجھے نہیں پتا, وہ تو جن کا توڑا وہ بتائیں گے. مگر آپ کا نہیں, میرا نہیں ٹوٹا, میں نے بس سب سے ابھی تک میں رابطے میں ہوں. پیس وی آر دا پیس جنریشن, وی آر دا فلاور پاور پہ ہم بلیو کرتے ہیں. یار کیا بات کر رہے ہیں آپ. ایک چیز جو میں اپنی بیگم کی بہت پسند کرتا ہوں, اس کا صبر, اس کی وہ جھگڑتی نہیں ہے, خاموش ہو جاتی ہے. وہ سب سے زیادہ کھانے میں زہر وز ڈال نہیں, وہ انڈرسٹینڈنگ, اس نے مجھے بڑی اسپیس دی ہوئی ہے. اس نے وہ باؤنڈریز بڑی وائڈ رکھی ہوئی ہیں. ماشاء اللہ. لو میرج ہاں لو میرج ہے, اور شادی کے بعد اور لو ہو گیا جب ان کی کھل کے. وی نو ایچ ادر 10 years before that. She was still is my best friend. ارے واہ. تو بس وہ, میں تو لوگوں سے کہتا ہوں یار بیسٹ فرینڈ سے شادی کرو, اس کے بعد راز سارے ہوتے ہیں آپ کے. اگر آپ نے نہیں کی تو وہ ہر جگہ بدنام کر, آپ کو پھنسا دے گا. نہیں, فاطمہ نے بھی یہی کیا ہے نا, میری بیٹی بس فار دی لانگسٹ ٹائم. بس ہم ایک ہی کشتی میں, فکر نہ کرو. چپو ایک تمہارے ہاتھ میں, ایک میرے ہاتھ میں. اس کا مطلب آپ بھی پھٹو ہیں. جی لازمی. اگر نہیں ہوں گے تو خوش نہیں رہیں گے ہم. بالکل. ایک چیز جو میں کبھی نہیں کروں گا یار, میرا ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ میں اپنے بلیوز پہ, اپنی جس چیز کو میں مانتا ہوں صحیح, اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا. جو صحیح ہے وہ صحیح ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے. میں اس کو گڑبڑ نہیں کرتا. I'll never do that. میرے نزدیک زندگی موت یہ سب آنی ہے, جب آنی آ جائے گی. جو غلط ہے, call a spade a spade. I always do that. ایک چیز جو میں شاید کبھی ٹرائی کروں, میں ہر چیز ٹرائی کرتا ہوں. لیٹ یور امیجنیشن گو. آپ نے دیکھا تھا مرینا خان آئی ہوئی تھی پوڈ کاسٹ پہ؟ میں نے نہیں دیکھا یار, آئی ایم سوری, میں ٹی وی پہ نہیں asked her کہ what is the one thing that you want to try? I think I saw that. She's a drug character. ہاں, why not? Marina, I love Marina. نہیں, میں آپ سے اس لیے پوچھا چاہ رہا ہوں کہ what is the one thing that you might do? I've done everything. No, I've been there. Marina has beaten you to it. اچھا جی, ایک گانا جو کاش میں نے گایا ہوتا. بہت سارے گانے ہیں, میرا دل کرتا ہے کہ یار مجھے بھی موقع مل گیا ہوتا. آر ڈی برمن کے بہت سارے گانے ہیں. بس میں اسی لیے اپنا شوق گٹار میں نے شروع اسی لیے کیا تھا 9th کلاس سے 8ویں سے, کہ میں سارے گانے گاؤں, خود میں گاتا رہتا ہوں. مجھے بس بہت سارے گانے ہمارے اپنے سنگرز کے بعد. ای پی کا ایک گانا مجھے لگتا ہے. ای پی کا؟ ہاں. اچھا, وہ نہیں ہے ہمیشہ یا وقت؟ اچھا, وقت. ہاں, کیا بات ہے جی, کیا وہ نہیں اچھا گانا. نہیں, ہم انڈس میں تھے نا جب وہ آیا تھا گانا, تو ہمیں بڑا پسند آیا تھا. ایک آرٹسٹ جس کے ساتھ میں کولیبریٹ کرنا چاہوں گا آج کے دور نئے بچوں میں بھائی کوئی بھی, جو سارے نئے بچے ہیں. عاطف ہے, نئے بچے. عاطف میں 20 سال ہو گئے, 15-20 سال تو ہمارا تو بچہ ہی ہے نا یار. وہ جب میں وہ شو ایک ہوسٹ کرتا تھا اس وقت ایز اے گیسٹ سنگر آیا تھا اس میں. اس نے اپنا, جب وہ بینڈ کے ساتھ تھا, اس نے وہی گایا تھا اپنا گانا, جو جس کی وجہ سے یہ جل کے ساتھ تھے. سو عاطف از اے گڈ چیپ, اچھا ہے. نئے بچے سارے اچھے ہیں. میں تمہارے ساتھ ایک گانا کروں گا, تمہارا جو میوزک شو آ رہا ہے نا. ہم نے کیا تو تھا ڈرامے میں, انہوں نے لگایا. ہاں, لگایا نہیں یار, اتنا اچھا تھا. اچھا جی, ایک اپنی عادت جو مجھے بہت بری لگتی ہے, کئی دفعہ اوور ریئیکٹ کر جاتا ہوں. میں شارٹ کر جاتا ہوں, پٹاخہ اٹھ جاتا ہے.
زیادہ گیونگ ہونا چاہیے آدمی کو, زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے, پی جانا چاہیے, کوئی بات نہیں, سب کو رائٹ ہے کبھی کبھی ناجائز کام کرنے کا, کرنا چاہیے. ہاں. ایک ایسا اسٹیٹس دیٹ گاٹ می انٹو ٹربل. بہت سارے ہیں, اور جہاں کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ جس پوائنٹ آف ویو سے لوگ دیکھ رہے تھے وہ میں نے نہیں دیکھا تھا, تو اس کو جب کسی نے مس کنسٹرو کرنے کی کوشش کی تو وہ میں نے اسٹیٹس ہٹا دیا کہ یار چھوڑو, جب اس کو سمجھ نہیں رہے تو میرے لگانے کا وہ بات میں نہیں کرنا چاہتا جس کو لوگ سمجھے نا. میں آئی ڈونٹ بلیو ان فیلڈ ایفرٹس. میں وہ اس پہ نہیں ہونا چاہتا کہ دروازے پہ پل لکھا تھا اور میں سارا دن پش کرتا رہا, میں محنت کر کے تھک گیا. صحیح رزلٹ اورینٹڈ ایفرٹ پہ میں بلیو کرتا ہوں. وہ میں نہیں کرنا چاہتا کہ یار میں نے چاہا تو یہ تھا, ہو یہ گیا تو کیوں نے چاہا تھا بھائی. اس پہ میں اپنے آپ کو لعنت ملامت بھی کرتا ہوں کہ چھوڑو, دفع کرو. اگر کسی نے پازیٹیولی نہیں لیا کوئی بات نہیں. ایک ڈائریکٹر جس کے ساتھ مجھے کام کر کے بہت مزہ آتا ہے, مجھے جو لیٹسٹ میری وہ ہے, مجھے بہت اچھا لگا. پہلے دن نہیں اچھا لگا تھا, بٹ ہی گرو آن می, از ہائسم. I understood where he was coming from. ادروائز ندیم بیگ کے ساتھ لطف آتا ہے کام کر کے, اور سب باقی سارے اچھے ہی ہیں. بٹ ہائسم چونکہ میں نے اور یمنا نے پہلے دن ہم نے کام ہم نہیں رکے 9 بجے کے بعد, وہ ہمیں ٹرائل رنز کروا رہا تھا, تو ہم دونوں بڑے غصے ہوئے. ہم نے کہا یمنا نکل لو, تو میں نے یمنا کو بٹھایا گاڑی میں, ہم نکل لیے. اور جگہ تو ہمیں پتہ کہاں تھی وہ. تو ہم آئے تو اچھا رستے میں نا اس کا فون بجا, تو میں نے اٹھایا تو آواز کر رہی تھی. میں نے کہا میں آپ کو کرتا ہوں ابھی. پھر میں نے کیا تو اس نے نہیں اٹھایا. پرابلی وہ کبھی گنسا ٹھنڈا ہو گیا, مجھے بھی سمجھ آئے. اگلے دن ایوری تھنگ واز فائن, اینڈ دین آئی ریئلائز ویئر ہی واز کمنگ فرام, اینڈ اٹس اے ونڈرفل ڈائریکٹر. آئی ہیڈ گریٹ فن. آئی لوڈ دا وے ہی وڈ انگیج وتھ می, اینڈ ہی سے کہ کیا سوچ رہے تھے آپ نے جب یہ بولا, کیا دے ایک ہوتا ہے نا. اگر کوئی بھی ایسے بہت سارے ڈائریکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کے اندر سے وہ نکال. اگر ویسے بات کی جائے تو شہزاد خلیل بینگ مائی فرسٹ ڈرامہ ڈائریکٹر, گریٹ ڈائریکٹر. ساحرہ کاظمی امیزنگ ٹو ورک ود. محسن علی وہ پی ٹی وی کے جو اسٹار وارڈس تھے سارے, علی رضوی, کمال احمد رضوی, وہ اللہ ان کے ساتھ تھیٹر کیا. وہ تو ایک میں کہتا ہوں کہ وہ ہم لائن بولتے, میں کہا کمال صاحب سمجھ یہ کیا, وہ پھر بولتے تھے اور جہاں جہاں وہ سٹریس دیتے تھے وہ مطلب ہی بدل جاتا. یار کمال ہے یار, واقعی کمال ہے مدرس بھی آپ. سو دوز پیپل. پھر پاکستان نے تھیٹر کا جو بادشاہ تھا علی احمد صاحب, ان کا ایک انسٹیٹیوٹ بھی تھا دستک کے نام سے. ہم نے تھیٹر تو یار بڑا کیا. شہناز اسماعیل میرے ساتھ تھیں, یاسمین اسماعیل تھیں, شہناز شیخ نے کیا, ہاشمی صاحب کے ساتھ. آئی لوڈ ورکنگ وتھ ہاشمی صاحب ان تھیٹر اینڈ سیسمی اسٹریٹ. بٹ یو ڈوئنگ اے پلے ابھی آپ؟ جی ابھی. ہاں ہاں, مگر آپ ابراڈ کرنے لگے ہیں یا ادھر کریں گے؟ ابھی تو یہاں کر رہے ہیں. جرمن پلے ہے, اس کو اردو میں ہم کریں گے. 2 جرمن پلے, اور اس کو میں ٹرانسلیٹ بھی میں کر رہا ہوں. ابھی میری ایک کتاب بھی میں نے جو اردو میں ٹرانسلیٹ کی ہے, کافکا کی لیٹر ٹو مائی فادر, اس کا ہم نے ایک تھیٹریکل ریڈنگ بھی کی تھی. یو مسٹ ریڈ دیٹ. انگریزی کی پڑھ لو, اردو میں پڑھ لو. میری کتاب وہ 9 کو لانچ ہو رہی ہے. انشاءاللہ. وہ ایک باپ کا رول, بیٹے باپ. میں نے when I did that, اس کی اوپننگ نائٹ پہ میں نے آن اسٹیج اپنے بیٹوں سے کہا, مجھے I want to say sorry to you if I ever did anything like this ever. وہ ایک مرر ہے وہ. اگر آپ باپ ہیں آپ کو وہ پڑھنا چاہیے. وہ آپ کو دکھائے گا کہ not wanting to but where you can go wrong. کیا کیا چیزیں ہٹ کر جاتی ہیں بچوں کو, وہ ہمیں نہیں معلوم چلتا. ہم سمجھتے ہیں ہم نے مذاق کیا تھا, اور وہ اس کا وہ آئینہ چٹک جاتا ہے. سو بہت سینسیٹیو چیزیں ہوتی ہیں, اس لیے کہا جاتا ہے نا ادب پڑھنا چاہیے. تو وہ, اور کافکا تو ویسے ہی ایک بہت ہی ڈارک آدمی تھا, بہت اس کی میٹامورفسز
بھی ہم نے کرنا ہے. جس میں ون ڈے ورکنگ مین, اے ویری سکسیزفل مین ویکس اپ, وی آل گو تھرو دس فیز, اینڈ ہی از ٹرنڈ انٹو اے کاکروچ. میٹامورفس, اس نے کہا میں کیا کروں, یعنی وہ کہہ رہا ہے انسان نہیں, میں کاکروچ ہوں, ایک مشین, 12 پاؤں ہیں میرے, میں یہ چلاتا رہتا ہوں. کیا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, ہم سارے جانور ہی ہیں. ایک چیز جو ہماری انڈسٹری کی مجھے بہت بری لگتی ہے یار, ہم ایک دوسرے کے خلاف بہت باتیں کرتے ہیں. 4 لوگ ابھی بیٹھے ہیں نا, مثال کے طور پہ آپ اٹھ کے جائیں گے تو کوئی ایک بول آپ کے خلاف شروع ہو جائے گا, میں جاؤں گا تو آپ تینوں مل جائیں گے. وہ آئی تھنک ہمارا نیشنل مزاج ہے, میرے خیال سے نہیں ہونا چاہیے. ہمیں جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ جو جونیئر آرٹسٹ جنہیں ہم کہتے ہیں, جن بیچاروں کو پیمنٹ تک نہیں ملتی, ان کو ہمیں عزت دینی چاہیے, ان کے ساتھ اچھا میک اپ آرٹسٹ کو عزت. جو بڑے ہو جاتے ہیں نا, چاہے آرٹسٹ بڑے نہ ہوں, عمر میں بھی بڑے ہوں, تو یو نیڈ ٹو, میں پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف میس کمیونیکیشن میڈیا اسٹڈیز کا. سو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ چاہے مجھ سے, میں نے ایسے اسٹوڈنٹ کو بھی پڑھایا جو مجھ سے 10 سال چھوٹا ہے, لیکن اس کو اب تک بیٹا ہی سمجھا ہے. استاد جو ہوتا ہے نا, وہ بالکل وہ استاد. آپ بڑے ہیں, آپ کو بڑا بننا ہے, آپ یہ مت دیکھیں آپ چھوٹے نہ بنے نا, اس کے مقابلہ نہ کریں. ہٹا آج کا یہ کیا, کیوں میک اپ کر رہے ہو, پہلے میں, ایسا نہیں ہوتا یار. کیا بتا رہے ہیں آپ اس کو یار. مجھے آپ کا بہت اچھا لگا, آپ جب جینٹلمین میں آتے تھے کچھ نہ کچھ کھانے کو لے کے آتے تھے, خود تو آپ دیکھنے والا کھاتے تھے, پورے لوگوں کے خلاف. تو یہ تو بڑی محبت کی بات ہے یار. میں اصل میں خالد بھائی, آپ کو پتہ ہے فیملی میں ہمارے نا, ہمارا یہ ہوتا تھا کہ ہمیں کھلانے کا زیادہ مزہ آتا ہے. ہمارے بھی ایسے ہی ہے. تو ہمارا ایک وہ والا ایسا تھا سین. اچھا جی, کچھ چیزوں کے میں نام لوں گا, آپ نے بتانا کہ انڈسٹری میں کون سے لوگ اس ورڈ کے اوپر فٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جیسے پہلا چھوڑو, آگے بندہ تمہارا ٹائم ختم ہو جائے گا پروگرام نام بہت یار. اچھا یہ تو کوئی نیکسٹ لیول. ہاں وہ نیکسٹ لیول بہت ہے. میں کیا نام کیا لوں, اچھا نہیں لگتا, پردے رکھنے چاہیے. وہ شروع وہاں سے ہوتے ہیں, وہیں جا کے ختم ہو جاتے ہیں. چلے پھر چلیں, یہ تو پھر آپ نام کوئی بھی نہیں لیں گے. جیسے آگے شوخا تھا, میں نام بونگا تھا, میری وہ ایج نہیں ہے نا, میں کیا نام. اچھا جی, ایک اپنی کو اسٹار جس کو دیکھ کے آئی واز ریئلی امپریسڈ کہ واہ, ینگر لاٹ میں بھائی بہت ساری, میں آپ کو بتاؤں عادتیں کچھ, میں ینگر لاٹ سے بہت کچھ سیکھتا ہوں. یعنی کچھ ینگر لاٹ ایسی ہے جو اپنے کام میں بہت پکی ہے. جیسے میں ایک چیز بتاؤں, عائشہ عمر ہے مثال کے طور پہ, اس کو 6 مہینے بعد بھی اپنی کنٹینیوٹی یاد ہوتی ہے. یہ اس نے میرے ساتھ کام کیا تو اس نے اے ڈی سے کہا شرط لگا لو. اس نے کہا میڈم میں نے لکھا ہوا ہے 3 مہینے ہو چکے تھے, لیکن شی واز رائٹ. مجھے اس کا پروفیشنلزم پسند ہے. کام, یمنا ہماری بہت کام میں پکی ہے, اپنے کام کو بڑا پکا کرتی ہے. ینگ آرٹسٹ میں بہت سارے ینگ بچے ہیں, بہت زبردست کام کرتے ہیں. آئی تھنک آئی ہیڈ دیٹ کانورسیشن یہیں کہ بھائی انہوں نے کہا تھا کہ ہماری والی جو جنریشن تھی وہ بہت ہی زیادہ سمپل تھی, کہ بھائی ہم آرٹسٹ آتے تھے, ہم بڑا ٹرسٹ کرتے تھے کہ ہمیں پیسے بھی مل جائیں گے. یہ والی جنریشن ویری انٹیلیجنٹ, اور اپنی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اپنی انویسٹمنٹ صحیح جگہ لگاتے ہیں, یہ کرتے ہیں. ایک چیز ہے, اگر اف آئی مے بی الاؤڈ ٹو, لوگ عموماً کہتے ہیں شو بز میں ایسا ہی ہوتا ہے, شو بز میں ایسا نہیں ہوتا بھائی, ایسا ہر جگہ ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی آرٹسٹ, اگر آپ یہ دیکھتے ہیں, اللہ سب پہ رحم کرے, کہ کوئی ایسی حالت میں مرا ہے کہ دوا کے پیسے نہیں تھے, تو اس کی غلطی تھی. کیونکہ ایک ٹائم تھا کہ وہ پیسے بھی تھے, اس نے انویسٹ نہیں کیا, اس نے بچایا نہیں. ہمارے ماں باپ نے جی کہا اچھا جی اسلام کی تعلیم کرو, ٹھیک ہے جی, آپ نے پڑھا, اس کے بعد آپ کو بتایا کہ اچھا جی ہیلتھ پہ تھوڑا سا کر لو, پڑھائی کر لو, یہ کر لو. نو بڈی ٹیچز منی مینجمنٹ. وہ آپ کو کالج میں جا کے جب آپ کمانا شروع ہوتے ہیں خود ہی پتہ لگتا ہے. کہ ورنہ بچے کو یہ بتائیں کہ بیٹے مہینے میں بچت کیسے کرنی ہے, انویسٹ کیا کرنا ہے, یہ سرپرائزنگلی ہمیں بتایا گیا تھا. ہم جب تھے اس زمانے میں, آئی ڈونٹ نو اب ہوتا ہے کہ نہیں, جتنے بڑے بینکس تھے نا انہوں نے اسٹوڈنٹ وہ کھولے ہوئے تھے اکاؤنٹس. سو آئی ریمبر UBL ہو گیا, HBL ہو گیا, یا اور بینک, وہ آتے تھے اسکولز ہمارے, اور اکاؤنٹ ایک ہماری بک ہوتی تھی, ہم ہر مہینے اس میں ایک وہ ڈالتے تھے. اچھا چونکہ
میں تو بہت دیکھو نا وہی بات آتی ہے, لوگ بات کرتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ وہ, میں تو ان کا بہت انڈیٹڈ ہوں کیونکہ ابا فوجی تھے, ان کی پینشن آتی تھی, پھر فوجی فاؤنڈیشن نے میری فیس دی ہے ساری زندگی, چھوٹے جو بچے 2 تھے ان کو دیتے تھے, وہ ہر مہینے وہ آتا تھا لے کے منی آرڈر بندہ, اور میں ریسیو کرتا تھا, وہ جا کے پیسے امی کو دیتا تھا, اس میں سے فیس کے پیسے ممی نکال کے دے دیتی تھی. سو یہ سسٹمز ہوتے ہیں, ماں باپ ہی کا فرض ہوتا ہے, آپ نے صحیح کہا کہ سکھایا جائے. ہم نے بچپن میں گلک رکھی ہوتی تھی, اس میں پیسے ڈالتا رہتا تھا, چنی اٹھنی کنی وہ سارے پیسے. یہ تو پیرنٹ, اب آپ ماں باپ نہیں سکھا رہے تو بچوں کا کیا قصور ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا آپ کے, although you come from a family where جہاں سب ورکنگ لوگ تھے, آپ کی نانی بھی, آپ کی اماں بھی, آپ کے ابا بھی. آپ پتہ ہمارے خاندان میں مسئلہ یہ تھا کہ ہماری عورتیں زیادہ ڈاڈی تھیں. نہیں تو ہاں ہوتا بالکل, وائی ناٹ. تو اچھا وہ فیملی زیادہ سکسیسفل ہوتی ہے جہاں عورت ڈاڈی نہ ہو تو بیچارے رہ جاتے ہیں. بالکل بالکل. آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ایک آرٹسٹ کو منی سیوی ہونا چاہیے, اس کو بھائی. میں جیسے ہم لوگ بہت, میں نے میری جب شادی ہوئی, میری بیوی نے کہا, وہ جنگ گروپ میں تھی, انہوں نے کہا میں اب نوکری میں, کیوں چھوڑنا چاہ رہی ہوں شادی؟ ایسا کیا ہے ہو گیا, آدمی کے لیے کیریئر خراب کرو گی تم اپنا؟ نہیں, کرتے رہو. تو آئی ایم آل فار ویمن ورکنگ. وہ اس نے بھی کام کیا ماشاء اللہ, ہماری بہو آئی ہے وہ بھی کام کرتی ہے, شی ورکس ان ڈان, وہ زبردست نوکری پہ اپنے. تو عورت جب تک اس گاڑی کا حصہ نہیں بنے گی گھر نہیں چلنے والا, ورنہ وہ فراغت پہ ہی رہے گی. پھر ڈو یو بلیو کہ پاکستان کے اندر ریونج پالیٹکس ہونی چاہیے؟ ریونج پالیٹکس کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے. ریونج پالیٹکس ہے ہی کیا, لیکن ریونج کا معنی سمجھ آنے چاہیے. یو ہیو ٹو ریپلیس بیڈ ود گڈ. اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ اپنی برائیوں کو اچھائیوں سے تبدیل کرو. تو جہاں آپ نے برائی دیکھی اس کو اچھائی سے تبدیل کریں. یو کیپ آن ڈوئنگ گڈ, ڈونٹ بی ٹرامپلڈ بائی ایول پیپل, ڈونٹ ٹیک اٹ لائنگ ڈاؤن. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ مار کھاتے جاؤ اور میں بہت اچھا ہوں, نہیں. یہ میرا دائرہ, میرے پاؤں پہ پاؤں رکھو گے تو چماٹ کھاؤ گے, ادھر تک رہو, ٹھیک ہے بھیا. always do what is right. Don't stand by people, stand by what. دیکھیں ایک فرق ضرور جانیے. اگر میں کہوں یہ سچ ہے تو بھائی آپ کا ایک سچ ہے, میرا ایک سچ ہے, اس کا ایک سچ, سب کا اپنا اپنا سچ ہے نا. حق ایک ہی ہے. ٹروتھ مینی, رائٹ ون. تو یو نو دا ڈفرنس. کراچی کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ اچھے ایڈمنسٹریٹر کی, اچھی پارٹی کی, جو اس کو دیکھے, جو کراچی میں لگائے. کراچی کی آپ حالت دیکھیں, کوئی سڑک ایسی نہیں ہے جو ٹوٹی ہوئی نہ ہو. انفراسٹرکچر ان شیمبلز, ٹینکروں میں پانی. بے نظیر نے بڑی اچھی جواب دیا. پہلی گورنمنٹ آئی بیوی کی تو کسی نے دکھایا, دیکھیں یہاں سے یہ جاتے ہیں ٹینکروں میں پانی. ان کا کیوں, ان کا پانی نہیں, تو انہوں نے کہا ٹینکروں میں کہاں سے آ رہا ہے پانی؟ بھائی جب ٹینکروں میں آ رہا ہے تو نلکے میں کیوں نہیں آ سکتا؟ تو گڑبڑ ہے نا. سو کراچی کو کراچی والوں کی ضرورت ہے. کوئی اونرشپ لے لے, کوئی بھی لے لے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ایتھنک, اس ڈیوائڈ میں نہیں جا رہا, وہ بھی ایک ڈرامہ ہی ہوتا ہے ایتھنک. مہاجر ہیں تو سندھی ہیں تو پنجابی ہیں تو بھائی کوئی تو سنبھالے. میں کہتا ہوں کالے چور کو دے دو جو لگا دے بھائی. جو گاڑی میں اپنی گاڑی میں جائے گا, جب گھروں میں لگے گی تو کہے گا یار مکینک کو دکھانے. اب سرکاری گاڑی ملی ہوئی ہے, کھڈوں میں جا رہے ہیں, ڈھڑن جا رہے ہیں, ٹوٹے گی دوسری آ جائے گی 50. اور اونرشپ کوئی نہیں لے رہا. اس ملک کے ساتھ رونا اسی بات کا ہے کہ جس نے خون پسینہ بہا کے بنایا, وہ جب آگے گیا اس نے سالے نے ایک دن بھی کام نہیں کیا. کو پکی پکائی مل گئی. ہمیشہ پکی پکائی جب مل جاتی ہے تو قدر تھوڑی ہوتی ہے. ایک بایو پک کسی پولیٹیشین کی دیٹ آئی وڈ لو ٹو پلے, یا کسی پولیٹیشین کی بایو پک میں بنانا چاہوں. معراج خالد صاحب. اچھا. ہی واز اے ٹرو لیفٹسٹ اینڈ ہی چیف منسٹر تھے, اپنی گاڑی میں ہی جاتے تھے, اپنے گھر میں رہتے تھے. سیاستدان ہو تو پھر ایسا ہونا, یہ نہیں ہو کہ آپ نعرے ہی مار کے خالی ہو جائیں اور پھر اے سی گاڑی میں بیٹھ جائیں. آپ ایئر کنڈیشن بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھ کے غربت کا سبق دیتے ہیں. آپ غریب کو گلیمرائز کرتے ہیں غربت کو, کہ اللہ دے گا. اللہ تو اب تم تو دو پہلے, اللہ تو بعد میں دے ہی دے گا, تم دے دو.
ملک معراج خالد, پھر معراج محمد خان, جن کو جو بھٹو کے رائٹ ہینڈ مین تھے, بھٹو ہی کے خلاف بولے تھے, بھٹو ہی نے ڈنڈے پڑوائے تھے, ہی لاسٹ ہز آئی سائٹ, لیبر لیڈر. تو یہ حبیب جالب, یہ لوگ جو کہتے تھے وہ تھے. تو یہ وہ لوگ نہیں تھے کہ پھر اگر آپ کہیں فیض صاحب پہ بننی چاہیے, جب فیض صاحب کو بھیج دیا گیا زبردستی ضیاء کے زمانے میں, اور جب وہ آئے کراچی میں ان کو اترنے نہیں دیا, پھر جب انہوں نے لکھا تھا میرے دل میرے مسافر ہوا پھر سے حکم صادر کے وطن بدن ہو ہم تم تے گلی گلی صدائیں, تو وہ ضیاء الحق نے ٹائم دیا کہ آ جائیں. ان کو یہ تھا کہ بھائی مل جائے گا, چلو ان کو رہنا مل جائے گا, نہیں پکڑے جائیں گے. آئے اسی وقت انہیں پتہ چلا کہ جوش صاحب کا انتقال ہو گیا. He went to جوش's جنازہ. He said, میں president can wait. جو صحیح ہے وہ صحیح ہے یار. ایسے لوگ ہوتے ہیں نا, ایسے بن جاؤ. آپ غلط لوگوں کو اپنا ہیرو کیوں بناتے ہیں؟ ہمارے یہاں آئرنی یہ ہے یار, کیا دیکھو 4 دن میں 2 مہینے میں امپائر کھڑی. بچہ صحیح تو نہیں کھڑی کی نا, کتنوں کا خون چوس کے کھڑی کی امپائر. ہم آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتے ہیں, 1000 لوگوں کو کیا تھے اور کیا ہو گئے. سو دین یو جسٹ, میری یہ رائے سب کو ہوگا کہ بھائی جسٹ اسٹینڈ بائی واٹ از رائٹ. That's the hardest thing to do. ہاں, جہاد یہی ہے. مائٹ, وہ جو پرانی بحث ہے نا, ہم اسکول میں جو ڈبیٹ کرتے تھے مائٹ از رائٹ یا رائٹ از مائٹ, تو رائٹ از مائٹ, مائٹ از نیور رائٹ. کیا بات ہے. ایک لیسن دیٹ آئی ول نیور فرگیٹ, بی اے گیور. آپ گیور رہیں گے, تسلی میں رہیں گے. دنیا کو لات مارو, دنیا پیروں پہ پڑ جائے گی آپ کے آگے. جتنا پیچھے بھاگو گی وہ اتنی بھاگتی جائے گی. Just turn your back towards the world and the world will be all around. تمہیں ڈبو دے گی. ایک کمپرومائز جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. ایسا کوئی نہیں ہے میری زندگی میں, ریزنٹمنٹس کوئی نہیں ہے. نہیں. الحمدللہ, that's very good, that's very good. And last, if I write a book on myself, title کیا ہوگا؟ وہ مر کے ہم جو رسوا. ایسے ہی آ گیا, تم نے پوچھا. کافی لمبا ٹائٹل ہوگا. hashtag. No, but what do you want to be remembered as? I would like to, میں نے ایک گانا کیا جو کبھی چلایا نہیں ہے اپنے بچوں کے لیے اپنا. It's about, that he was a good human being. اچھا انسان تھا, لوگوں کی مدد کرتا تھا. میں چاہوں گا کہ میرے مرنے کے بعد لوگوں کو پتہ چلے کہ ارے یہ بھی کرتا تھا, ارے اس کو بھی یہ بھی. جیسے ہمارے ابا کی جب ڈیتھ ہوئی تو بہت سارے لوگ آئے تھے یار, ہمیں تو یہ بندھا ہوا تھا ہمارا یہ ان سے. کیا بات ہے. سو ایسا اچھی چیز کے لیے یاد رکھا جاؤں. اللہ پاک سب کی عزتیں برقرار رکھے. ہم سب گناہ گار ہیں, پتہ نہیں کتنا. اللہ, وہ دعائے کمیل کا ایک مولا علی کی دعا ہے, اس کا ایک لفظ ہے کہ اللہ تو نے لوگوں کی زبان پہ میری وہ تعریفیں جاری کر دی ہیں جو مجھ میں ہے ہی نہیں چیزیں. یہ تو اللہ کا کرم ہے یار. وہ تعریفیں ایسی لوگ کرنے لگ جاتے ہیں. ابھی کتنا تم نے بولا میرے لیے تعریف, وہ نہیں ہے مجھ میں, یہ اس کا کرم ہے. سو بس ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وی آر ہیئر فار اے ویری بریف ٹائم, اور ابھی نیچے. بعد میں امپریشن کیا رہتا ہے ہمارا, اس پہ سوچو. یہ مت سوچو کہ ابھی میں نے نیا سوٹ پہن لیا اور میں خوشبو لگا کے آ گیا اور میں نے رولیکس پہن لیا, میں گھڑی دکھا دیا. وہ تو ہوتا رہے. میرے بعد کیا ہوگا, کیا میں ایسا ہوں کہ میری غیر موجودگی میں لوگ میرا دفاع کریں, میری عزت کریں, توقیر کریں, مجھ سے محبت کریں, یا میرے اوپر باتیں کریں؟ اگر میرے اوپر باتیں کریں تو میں فیل ہو گیا. ارے بھائی, تھینک یو سو مچ. It's so wonderful and so refreshing کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور آپ کے ساتھ. No, I am honored because آپ کے ساتھ میں نے کام کیا. We sang that song. I still believe کہ ہائسم کو وہ ریلیز کرنا چاہیے. کیوں نہیں کیا ہائسم, تمہیں میں بتاتا ہوں, میں تمہیں پھر وہ نہیں دوں گا جو میں نے کہا تھا میں نے رکھا ہوا ہے تمہارے لیے. But no, I would love to see کہ ہم لوگ 1-2 سال بعد پھر سے بیٹھیں, گپے شپے ماریں and all that.
اللہ آپ کو اسی طرح ایسی گانا کرنا چاہیے. نہیں ڈن میں تو آپ پتہ ہے آپ کریں آن کریں میں پہنچ جاؤں گا. چلو انشاءاللہ. جانے سے پہلے جلدی بتا دیں کہ کرش کس پہ ہوا کبھی؟ وہی ہمیشہ پہلی ہوا تھا کلاس 2 میں, سیکنڈ کلاس میں تھا. نہیں کوئی فیمس کہ یار وہ سیلیبریٹی تھی یار. میری آل ٹائم حسین ترین جو ابھی بھی آئی مس اے بیٹ, اس کی تصویر دیکھ لو الزبتھ ٹیلر کی, ایسے مجھے ہوتا ہے او گاڈ اتنا حسین کوئی ہونا نہیں چاہیے. وہ ہوتی تو میں ضرور جوتے کھا لیتا, زمین پہ لیٹ جاتا ہے. نہیں اللہ دے واسطے, پھر اللہ دے باجی نہیں بھائی خدا دے نہیں بہت حسین. او ہو الزبتھ ٹیلر, واہ کیا بات ہے. اچھا ابا حضور had this amazing crush on I think صوفیہ لورین. وہ ان کی کافی فلمیں پڑی ہوتی تھی صوفیہ لورین کی. تو مجھے my ultimate all time is زینت امان. سیم ہے سر. میرے جیسے ہماری دوستیں ہیں جو مجھے وہ بھی ہماری تو فیس بک پاکستان میں بائی دا وے بابر شریف. ہاں یہ دس از آن ریکارڈ, آئی ہیو سیڈ اٹ سو مینی. اور جیسے سونو والیہ ہیں, ہماری دوست بھی ہیں, بہت اچھی لگتی ہیں مجھے ان کے, کمنگ فرام اے نان فلمی بیک گراؤنڈ اینڈ جیسے ایکٹریس جو ہے کبیر بیدی کے ساتھ بھی. جی سو وہ ہیں, اور ایک ہماری ہندوستان کی اور بھی 2-4 ایکٹریسز ہیں, ان سے ہماری کافی مراسم ہیں. حالانکہ ہم تھوڑے اصل مراسی بھی ہاں, یہ جو میراسین ہوتا ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے. دیکھیں یہ اکراس دا بارڈر, ہینڈز اکراس دا بارڈر ہوتا ہے. خواتین رضا, ہم لوگ تو اس طرح باتیں کرتے رہیں گے, لیکن آپ کا جانے کا وقت آ گیا ہے. پلیز اپنا خیال رکھیں, پاکستان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس ملک کو سلامت رکھے. پاکستان زندہ باد.